انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد تمام دوستوں کو ولادت شارق میں نے عرض کیا ابھی علامہ صاحب سے کہ آپ بیان فرمائیں میری حاضری ہوتی ہے سننے والوں میں آپ کے ساتھ پڑھنے والے یہ علامہ صاحب ہوتے ہیں سننے والے آپ زیادہ ہوتے ہیں تو میرا دل تھا میری حاضری آپ کے ساتھ جدھر کثرت وہ زیادہ ہو ادھر ہی بندہ جاتا ہے میری لالچ آپ کے ساتھ تھی علامہ صاحب نے حکم دیا نہیں مجمع آپ کے لیے آیا آواز میری نہیں نکلتی لیکن مولا نکلوا لیں گے انشاءاللہ نکلتے پرسوں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہوں ٹیک لگا کے میں زیادہ لیٹ نہیں سکتا زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تو چارپائی پہ بیٹھا ہوا تو ذہن میں ایک بات چل ظاہر ہے یہ مہینہ ایسا ہے تو پھر ادھر ہی سوچ کا رخ ہے اپنا اپنا چل پڑے اچھا بات کرنے سے آگے پہلے علامہ صاحب کا تو مجھے معلوم ہے باقیوں میں سے جو آل رسول ہیں اولاد رسول ہیں تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر ماشاء ماشاء اب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑ فیملی سے ہوں آپ کو پتہ ہی والد کا نام کرم اللہ دادے کا نام غلام محمد پردادے کا نہیں پتا مجھے کوئی بندہ پوچھے تیرے خاندان میں سے کلمہ کس نے پہلے پڑھا مجمع اس بات پہ پہنچ بھی گئے میں کہوں گا دادے کا تو پتہ ہے غلام محمد نام محمد کا غلام ہے تو پھر ظاہر مسلمان ہے پردادے کا پتہ نہیں گنڈا سنگھ تھا یا کون تھا یہ سوال اگر میں اولاد رسول میں سے کسی سے کوئی کرے جو پاس بیٹھا ہوگا نا میرے ہاتھ ہوش کر کدھر کو پوچھنا ہے میرا یہ پتہ نہیں ہوں یہ پتہ نہیں یہ تو جتھے تک ٹوٹ جائیں گا سارے دے سارے پر پہلا کس پڑھے جی تینوں کون دسے اچھا یہاں تک تو دماغ پہنچا میرا یہاں پہنچ گیا نا پھر دماغ ہے نا پڑھے باز مولویاں کا دماغ دعا کرے اللہ منن والا دماغ اچھا پنجابی میں کوئی مشکل تو نہیں ہے میری نہیں زبان پر یہ چال پوے تو چال پوے سوچی پہ گیا اولاد رسول چل شجرہ اپنا بیان کر جائے گا کوئی موسیٰ کاظم تک جائے گا امام تقی تک جائے گا امام نقی تک جائے گا امام حسن عسکری تک جائے گا امام محمد باقر تک جائے گا امام محمد جعفر صادق تک جائے گا امام علی زین العابدین تک جائے گا امام حسین تک جائے گا امام حسن تک جائے گا آگے علی کے بیٹے علی سے آگے ہوں پتہ لگ گیا ایتھے امتحان ہے علی دے والد دا نام وہ آج دے دن کس نوں مبارک لبی سب تو پہلا گودی چاہ کے محمد نے کس نوں مبارک دیتی یار انما المشرکون نجس یہ قرآن دا فتوہ میرا نہیں کسی مولوی پیر دا نہیں قرآن اندر انما المشرکون نجس مشرک نجس ہے
مشرق نجس تے مشرق دے گھر پیدا ہوئے بچہ تو انہوں مبارک دینی جائز ہے. فتویٰ لا چڑھو. میں عرض کیتی تھی جس دن میلاد دا 17 ربیع الاول تو اس دن میں کہا سی اج دا باقی سا میرا فیر مشرق کو تو مبارک نہیں دے سکتے. آپ یا رسول اللہ کب اللہ کے نبی تھے؟ کون تو نبیم آدم و بین الماء والتین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا. آدم مٹی پانی کے درمیان میں, مٹی الگ پانی الگ روح الگ, میں نبی. تو نبی صفت ہے, مولوی صفت ہے, حافظ صفت ہے, بندہ تو کوئی اور ہے. تو میں نبی تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اس سے بھی پہلے تھا. نبی تو پہلے سے نبی ہے. تو نبی نے مشرق کو مبارک دی نہیں. تو نبی نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت نہیں. علی پیدا ہوئے تو نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا نہیں یار, نہیں کیا تھا. لیکن نبی تو تھا نا. جب نبی تھا تو نبی نے مشرق کو پھر مبارک دی نہیں. کیوں؟ مسئلہ حل کرنا ہے نا مجھے. اولاد رسول ہے حسن و حسین کی اولاد. حسن و حسین کے والد کا نام ہے علی. علی کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو رسول کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اولاد رسول ہیں. علی کے بعد ابو طالب, ابو طالب کے بعد عبد المطلب. تو رسول کہاں ہے؟ جس کی اولاد ہے وہ رسول کہاں ہے؟ وہ ماننا پڑے گا. ابو طالب کو سامنے کر لو یا محمد کو سامنے کر لو. محمد نے اپنے آپ کو چھپا دیا ابو طالب کے اندر. ابو طالب کی پیشانی دیکھو یا محمد کی پیشانی دیکھو, جو علی کی اولاد ہے وہ ہے اولاد رسول فاطمہ میں سے, اس لیے کہ وہ ابو طالب نہیں, وہ رسول. پھر ذہن نے پھر پلٹا کھایا. پھر سوال, یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھی, اس کے بعد یہ بولنیاں تے دماغاں وچ پٹھیاں گلاں راتی بھی آندیاں. اب بات الگ ہے کہ میں مسئلہ آیا تو پھر اس کو حل تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں. سوچ میں پڑ گیا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے قیامت والے دن سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے. میرا حسب بھی باقی, میرا نسب بھی باقی ہے نا. یہ روایت متفق علیہ روایت سننی ہو تو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. میں خود جو سننی سن کے آپ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اب یہ بھی موجود ہے کہ اللہ نے میری نسل علی کی پشت میں رکھ دی. یہ بھی ہے, دونوں طرف ہے. ذہن نے کہا ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات مانتا ہوں. تو یہ جو میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے وہ کب رکھی تھی؟ کب رکھی تھی؟ کیا کوئی حدیث سنی کی کتابوں میں یا اہل تشیع کی کتابوں میں ہے کہ نبی علی کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر بیٹھا ہو تو کہا ہو میری نسل تیری نسل کے پشت کے اندر؟ کوئی ہے؟ نہیں. نہیں کہ نبی نے اپنی پیٹھ جوڑی ہو علی کی پیٹھ سے, کہا ہو یا اللہ اب میری نسل علی کی پشت میں رکھ دے, اس کے بعد نبی نے یہ کہا ہو. نبی بولتا تو نہیں ہے اپنی مرضی سے. تو یہ کہاں رکھی گئی؟ اب دماغ سوچی بڑھ گیا. آدم تو بعد میں بنا, اللہ کا نبی تو اس سے بھی پہلے ہے. جب
اس سے بھی پہلے ہے، تو اس کا مطلب ہے علی بھی اس سے پہلے ہے. جو میری نسل علی کی پشت میں ہے تو نبی آدم سے پہلے ہے، تو علی بھی آدم سے. میں نہیں کہہ رہا میرے اوپر مطلب شک لاؤ، یہ تو منطقی نتیجہ ہے نا. اچھا یہ بات ہے ٹھیک. آدم کے ایک بیٹی ایک بیٹا، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹا. قابیل اس کی بہن، ایک جوڑا. حابیل اس کی بہن، ایک جوڑا. حابیل نے قابیل کو مار دیا. جب مار دیا تو قابیل جو مر گیا اس کی بہن سے شادی تو حابیل کی ہوگی. حابیل کی بہن سے کس کی شادی ہوئی؟ قابیل تو مر گیا. کبھی نہیں سوچا نا. ہوتا یہ تھا جو ایک جوڑا پیدا ہوا، جو دوسری دفعہ جوڑا پیدا ہوا، ان دونوں کی آپس میں شادیاں. اب ایک کو تو بھائی نے قتل کر دی ہے، تو اس کے ساتھ والی بہن اس قاتل کی تو بیوی بن گئی. تو جو قاتل کی بیوی ہے، بہن ہے، اس کی شادی، وہ تو مقتول ہو گیا، اس کی شادی اس کے بعد والے جوڑے کے ساتھ. اب اس جوڑے کی لڑکی کی شادی اس سے بعد والے جوڑے کے ساتھ، اس جوڑے کی لڑکی کی شادی اس سے بعد والے جوڑے کے بعد. جب بعد والے جوڑے کے بعد ہوئی تو نوح پر آ کر تو شریعت تبدیل ہو گئی. نوح پر آ کر تو اللہ نے شریعت تبدیل ختم. پہلی آدم کی شریعت ختم ہوگی. اب نہیں بہن بھائی، وہ بہن بھائی ہوں گے بشک پہلی دفعہ پیدا ہوں یا دوسری دفعہ پیدا ہوں. ایک ایسا بیٹا آدم کا ہے جو اکیلا پیدا ہو، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے ساتھ بہن ان کی پیدا نہیں ہوئی. یہ جو اوپر سے خاتون بچتی ہوئی آ رہی تھی، اس کی شادی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب اللہ کے نبی کا نور اور علی کا نور دونوں، یہ بھی حدیث موجود ہے، میں اور علی من نور واحد، ہم ایک ہی نور سے ہیں. اب اللہ نے اس نور کو جو آدم کی پشت میں رکھا تھا، اپنے نبی کا اور اپنے ولی کا، دونوں کو منتقل کیا شیس علیہ السلام کے، کہ وہ اکیلا ہے. یہ اکیلا بندہ آتا رہا لے کر اس امانت کو. جب عبد المطلب کی پیٹھ میں یہ امانت آ کر جمع ہوئی تو وہاں پیٹھ سے پیٹھ ملی. اب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس سے آگے چونکہ میں نے الگ کرنا ہے دونوں کو، اس جگہ پر عبد المطلب تک دونوں اکٹھے آئے. علی اور ولی اللہ کے نبی کا بنو دونوں اکٹھے آئے. یہاں پشت ملی ہے، یہاں نبی کی اولاد علی کی پشت میں منتقل. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نور اللہ نے پاک رحم اور پاک پشتوں کے اندر منتقل کیا. یہ ایک ہی نور آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب کی پشت تک اکٹھا منتقل ہوتا ہوا، دونوں کے رستے آتا ہوا، دونوں کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کرتا ہوا آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد المطلب سے آگے عبداللہ تو مسلمان رہے، ابو طالب نہ ہو. اب نبی کا باپ تو مسلمان مان لو، اور اسی نبی کے نور کے ساتھ جو دوسرا نور آ رہا ہے اس کے باپ کے بارے میں فتوے لگاتے پھر وہ اپنے باپ اپنے جمن والی ماں تے فتوا لا. وقت ختم ہو گیا. فضیلت حضرت علی کی، مولا کائنات کی، اپنے مولا کی فضیلت وہ علامہ صاحب بیان کریں. میری حاضری مولا قبول کر لیں. آمین آمین. ہم حقیقت یہ ہے کہ بھولے ہوئے ہیں اپنے مولا کو.
ہم بھولے ہوئے، لیکن ہم تو ہیں ہی انسان بھولنے والے، وہ نہیں بھولنے والے، وہ نہیں بھولنے والے۔ مولا کو معلوم ہے وہ حشر والے دن ایک ایک کو چن کے شفاعت کریں گے، کیوں؟ وہ اپنے ہر غلام کا چہرہ جانتے ہیں۔ لیکن ہماری کامیابی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے مولا کو پہچان ہو جائے۔ جو کچھ دن بھر کرتے ہیں خواب میں بھی وہی کرتے ہیں، اسی جیسے کریں۔ تو زندگی میں جو کچھ کریں گے پہچان ہوگی تو مرنے کے بعد بھی پہچان رہے گی۔ زندگی میں پہچان نہ کی اپنے مولا کی تو مرنے کے بعد نہیں ہوگی۔ اس لیے زندگی میں اپنے مولا کی، اپنے آقا کی پہچان کر لیں، اسی میں ہماری بخشش ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ پاک میری حاضری آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ کی برکت سے اللہ پاک میرے اوپر بھی رحم